بچوں کو اللہ سے کیسے جوڑیں؟ ویورز، مخلوق کا اپنے خالق سے جڑنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے بچپن سے ہی ایسی پرورش ہونی چاہیے کہ بچوں کے دل اور دماغ میں کوئی خلا باقی نہ رہے۔ اکثر بچوں کے معصومانہ سوالات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کو بھی پریشان کر دیتے ہیں، جیسے کہ کچھ سوالات: اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ میں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مل سکتا؟ اور ماں باپ کے لیے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب بچے ٹین ایج میں آتے ہیں۔ ان کے سوالات سے بغاوت کی بو آتی ہے اور سوالیہ نشان بن کر سامنے آتے ہیں۔ بچے پروف مانگتے ہیں کہ مجھے بتائیں، اللہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی مشکل کیوں بنا دی؟ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اتنا سب نوازا مگر مجھے کیوں نہیں؟ ویورز، بچے فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، تو آپ بھی انہیں فطرت کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے پر چھوڑ دیں۔ انہیں درجہ بدرجہ گائیڈ کرتے رہیں۔ 7 سال کی عمر سے بچوں کو دین و حق و باطل، جھوٹ، حلال اور حرام کا بتانا شروع کریں۔ زیادہ روک ٹوک بھی بچوں کو سیکھنے نہیں دیتی۔ کچھ خاص ظلمات جن سے تمام والدین اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہر وہ چیز، شخص اور عمل جس سے بچہ اللہ سے دور ہو جائے۔ ہر شخص اپنے بچوں کو ابلیس سے بچانا چاہتا ہے۔ ہمارے بچوں میں آئی تھنک والی سوچ ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دین کو خود کے لیے نہ لیں، اسے اپنے مطابق بدلنے والے نہ ہوں۔ بچے علم نجوم کی طرف ہرگز نہ جائیں۔ اسی طرح ویورز کرنے کے کچھ کام، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رب ہونا، ربوبیت کے بارے میں بتانا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سکھانا، اور نہ صرف سکھانا بلکہ وضاحت کے ساتھ سکھانا۔ خود کو پروٹیکٹیو رکھیں۔ ماضی میں کیا غلطیاں ہوئیں، ارد گرد کے لوگوں سے کیا غلطیاں ہوئیں۔ چیک دا چیلنجز آف سوسائٹی۔ 1 سے 4 سال کے بچے کو سکھانا تو بہت آسان کام ہے، انہیں آپ کلمے سکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، اور حدیث میں بھی، جیسا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اسے وہ آیات سکھائی جائیں۔ اس عمر میں بچوں کی فوٹو میموری بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی تصاویر لگا سکتے ہیں۔ انہیں ایسی چیزوں، گیم سے دور رکھیں جن میں بے حیائی ہو، میوزک ہو۔ یہ مت سوچیں کہ ابھی کون سی زیادہ عمر ہے، بلکہ یہی وہ عمر کا حصہ ہوتا ہے جس میں بچہ اپنے لیے چیزیں پسند کرتا ہے، ان میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے اور آگے جا کر یہی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ویورز، 5 سے 7 سال کا بچہ، ان بچوں کے لیے اسکول میں جو ایکٹیویٹیز شروع کی گئی ہوتی ہیں، آپ گھر میں انہی کو جاری رکھ کر بہت کچھ سکھا سکتی ہیں۔ جیسے کہ ناظرہ کلاس اسکول میں ہوتی ہے، آپ گھر میں ٹائم منتخب کریں اور کم از کم 1 آیت سکھائیں اور سمجھائیں۔ جب بھی کوئی بات سکھائیں، بہت پیار سے، اچھے انداز سے، نہ کہ آپ کا انداز طنزیہ ہو۔ ہر لمحہ، ہر پل یہ دھیان رکھیں کہ دنیا پل پل ہمیں، ہمارے بچوں کو بس یہ سکھانے میں لگی ہے کہ لائف از آل اباؤٹ فن، بٹ نہیں، ہمارا دین بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ گیمز، میوزک، موویز اور سوشل میڈیا ہارمونز کو بڑھاتے ہیں، جو بعد میں مشکل بنتی ہے۔ ہفتے میں 1 دن انہیں قرآن کلاس میں ضرور لے کر جائیں۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلے خود سمجھیں، خود عمل کریں، پھر بچوں کو سکھائیں۔ آپ کی بات زیادہ سے زیادہ 1 جملے پر مشتمل ہونی چاہیے اور 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دن میں 1000 بار سمجھائیں، لیکن بات مختصر کریں، لیکچر نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں نہیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ سے اپنا اور اس کا تعلق مضبوط ترین رکھیں۔ آپ کا بچہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل بھی گیا تو وہ اللہ کے ہاتھ میں تو ہے نا۔ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ سے دعا کریں۔ ویسے بھی ماں کی دعا تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ خود بھی یقین رکھیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ ہر قدم پر، ہر معاملے پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے توکل رکھیں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ اسی سے ہر چیز مانگیں، اسی سے اپنا ہر دکھ سکھ بانٹیں، کیونکہ اللہ ہمارا سب سے بہترین دوست بھی ہے اور وہی ہمارا ولی ہے، ہمارا رب ہے۔ سب اسی کا ہے اور ہمارے لیے ہر فیصلہ اس کی مصلحت پر مشتمل ہوتا ہے۔ ویورز، آپ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔